سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح کے سبب یہ تھا، اس بیماری کا سبب یہ پہلا تھا کہ انسان اللہ سے واقف نہیں ہوتا، دین سے واقف نہیں ہوتا، دین کا علم نہیں ہوتا، جس کی بنا پر یہ بیماری آتی ہے۔ تو لہذا اس کمی کو دور کیا جائے، علم حاصل کیا جائے، سیکھتے رہنا چاہیے۔ انسان کی کوئی ایسی عمر نہیں ہے کہ اس عمر کے بعد انسان کے لیے سیکھنا مشکل ہوتا ہے، ہمیشہ سیکھتا ہے انسان، اور یہ سیکھنے کا عمل جو ہے یہ بند نہیں ہونا چاہیے، مسلسل چلتے رہنا چاہیے۔ ہمارے ہاں کچھ مرحلے ہیں سیکھنے کے، اور اس کے بعد ہم دین یا علم کی طرف آتے ہی نہیں ہیں۔ وہ دنیا کا ہے یا وہ دین کا ہے۔ ایک یہ کہ ہم نے ایک تعلیمی مرحلہ رکھا ہے کہ کسی بھی کام کرنے سے پہلے انسان جب جوان ہو، اس سے پہلے وہ تعلیم حاصل کرے گا۔ جب کسی نوکری پہ لگ جائے گا، اس کو تعلیم کی ضرورت نہیں رہے گی۔ پہلا کنسپٹ یہ ہے، تصور پایا جاتا ہے کہ اتنی تعلیم ہے، ہاں اس جاب کے اندر ترقی چاہنے کے لیے وہ پڑھتا رہتا ہے۔ اسی طرح اتنی دیر تک ہی جب بچہ پرائمری تک، مڈل تک جاتا ہے تو ہم مسجد میں بھیجتے ہیں یا قاری صاحب کو گھر پہ بلا لیتے ہیں، تھوڑا بہت وہ ناظرہ پڑھ لے، اسی کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دین مکمل ہو گیا ہے۔ اس کے بعد نوکری ختم ہو گئی ہے، ریٹائر ہو گیا ہے، اس کے بعد بھی اس طرف نہیں آتے۔ بعض دوسرے ممالک میں صورتحال یہ، ریٹائر ہونے کے بعد بھی لوگ ایم فل بھی کرتے ہیں، پی ایچ ڈی بھی کرتے ہیں دنیا کے اعتبار سے۔ لہذا یہ سوچ ہی ختم کرنی چاہیے کہ کوئی اس کی عمر مقید نہیں ہے، کوئی عمر کا لحاظ نہیں، ہر وقت انسان کو سیکھتے رہنا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ بھی فرماتے ہیں علم والا اور بغیر علم والا برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ اندھیرا اور روشنی برابر نہیں ہو سکتے۔ اندھیرا جاہل ہے، روشنی عالم ہے، جو کسی بھی چیز کے بارے میں معلومات حاصل کر لیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ عالم ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی چیز کی کثرت مانگی ہے، کسی دنیا کے اندر کسی چیز کا کثرت کا سوال کیا ہے، زیادہ مل جائے، وہ ساری زندگی ایک ہی چیز کا سوال کیا ہے، اور اللہ نے بھی حکم دیا قُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا۔ وہ یہی مانگتے ہیں اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ اس کا مال کے میرے ربی زدنی مالا نہیں کہا کبھی بھی، ربی زدنی اولادت نہیں کہا کبھی بھی، ربی زدنی علما، علم مانگتے رہے، حالانکہ ان کا علم اوپر سے ڈائریکٹ پہنچتا تھا، لیکن پھر بھی یہی دعا رہتی تھی کہ اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ وہ آپ کو میں نے ایک دفعہ واقعہ سنایا تھا، مولانا شبلی نعمانی رحمت اللہ علیہ، یہ آرنلڈ کے ساتھ، وہ آرنلڈ وہ ہیں جو کہ علامہ اقبال کے بھی اس فلسفے کے استاد ہیں، اور ان کی بڑی وہ قدر کرتے تھے، علامہ اقبال بڑا احترام کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے میں نے ان سے بہت سیکھا ہے، ایک نظم بھی ان کے بارے میں لکھی۔ تو یہ ان کے ساتھ جا رہے تھے، بحری جہاز میں تھے، اور راستے میں طوفان شدید آیا، جہاز کو خطرہ لاحق ہو گیا، کچھ انجن خراب ہو گیا، قریب تھا کہ ڈوب جائے۔ لوگوں کے اندر ہلچل مچ گئی، بھاگم دوڑ لگ گئی ہے ایک طرف۔ تو ایک طرف مولانا شبلی نعمانی خود بیان کرتے ہیں، میں نے آ کر دیکھا تو آرڈر جو نا بک پکڑی ہوئی ہے، وہ پڑھ رہے ہیں۔ تو جس طرح بندہ کتاب ہاتھ میں پکڑ کے بیٹھا ہو، ان سے آ کر انہوں نے کہا جی آپ کو نہیں پتا کہ طوفان آ گیا ہے، ہم خود ڈوبنے کے قریب ہیں، توجہ کتاب پر ہی ہے۔ انہوں نے کہا مجھے پتا ہے۔ تو پھر آپ پھر بھی کتاب پڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا اگر میں کتاب چھوڑ دوں گا کیا پھر ہم بچ جائیں گے؟ تو کیوں نہ جو چند منٹ میرے پاس ہیں وہ بھی میں کچھ پڑھ ہی لوں، کیوں نہ چند منٹ جو میرے پاس ہیں زندگی کے وہ میں پڑھ ہی لوں۔ لہذا جنہوں نے قدر کی ہے، وقت کی قدر کی ہے، جن کے پاس علم کی قدر ہے، انہوں نے ایسے علم حاصل کیے ہیں۔ وہ
علم کے لیے ایسے پیچھے لگے رہتے تھے. تو لہذا ہمیں دین کے بارے میں کم از کم ضروری باتیں ضرور سیکھتے رہنا چاہیے. کبھی اپنے آپ کو مکمل نہ سمجھے. نماز کے بارے میں، روزے کے بارے میں، جو 5 ارکان ہیں اس کے بارے میں بنیادی طور پر ہمیں کچھ نہ کچھ پڑھتے رہنا چاہیے، کچھ سیکھتے رہنا چاہیے. میں دعوے سے کہتا ہوں کہ میری ابھی تک نماز مکمل صحیح نہیں ہے، آپ کا مجھے پتا نہیں ہے، کیونکہ روز نئی چیز ہم جب پڑھتے ہیں کوئی نئی چیز سامنے آتی ہے، ہمیں اس کا پتہ ہی نہیں ہے. لہذا ہم کیسے سمجھتے ہیں کہ ہم اس کو مکمل کر رہے ہیں؟ ایک جستجو رہنی چاہیے. اللہ نے جستجو کا اجر دینا ہے. جس دن ہم نے چھوڑ دیا اس دن ہم غافلوں میں شامل ہو گئے. جس دن ہم نے چھوڑ دیا اس دن غافلوں میں شامل ہو گئے. جب ہمیں علم ہو جائے گا کہ دین ہمیں یہ کہتا ہے، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. جب ہمیں یہ علم ہو جائے گا اللہ عذاب دینے والا ہے، ہم آرام سے نہیں بیٹھیں گے. جب ہمیں علم ہو جائے گا قبر میں عذاب ہوگا، ہم آرام سے نہیں بیٹھیں گے. جب ہمیں علم ہوگا قبر میں سوال کا جواب دینا پڑے گا، ہم آرام سے نہیں بیٹھیں گے. جب ہمیں علم ہوگا قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا، ہم پیچھے نہیں بیٹھیں گے. جب ہمیں علم ہوگا کہ قیامت کے دن اللہ نے پہچانا صرف وضو والوں کو ہے، باقیوں کو پہچانے سے انکار کر دیں گے، ہم وضو کرنے سے پیچھے نہیں رہیں گے. جب ہمیں علم ہوگا کہ قبر کا عذاب بڑا سخت ہے، جب ہمیں علم ہوگا کہ جہنم کا عذاب بڑا سخت ہے، جب ہمیں علم ہوگا کہ محشر کے ہولناکیاں بڑیاں ناقابل برداشت ہے، پھر ہم غفلت کا شکار نہیں ہوں گے. غفلت کا شکار اس لیے ہے کہ ہم نادان ہیں، ہم جاہل ہیں. تو سب سے پہلا علاج کیا ہے کہ ہم سیکھیں. اور یہ سیکھنے کا عمل اللہ سے بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی سوال کیا، رب زدنی علما. پہلا علاج کیا ہے؟ سیکھتے رہیں، علم حاصل کریں، جہالت کم کرنے کی کوشش کریں، اپنی کم علمی کو علمی میں بدلنے کی کوشش کرتے رہیں. یہی ہماری کامیابی ہے. یہ نہیں کہ ہم سب یہ سمجھے کہ میں کوئی عالم دین بن جاؤں، وہ تو بندہ کبھی بھی نہیں بنتا. لیکن یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ تو اضافہ ہوتا رہنا چاہیے، کچھ نہ کچھ تو ہمارے اندر اضافہ ہو نا علمی اعتبار سے. بالکل ہم ہر چیز چھوڑ کے بیٹھ جائیں، یہ مناسب نہیں.